مختلف فنڈز کے ذریعے سے جب چراغاں ہوتا ہے یا محافل کا انعقاد اہتمام ہوتے ہیں، اب دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات پیسے بچ جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی موقع پر جب لوگوں سے چندہ کیا گیا اور وہ کام ختم ہو گیا اور چندہ باقی بچ گیا، تو اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر چندہ لیتے وقت فہرست بنائی تھی، لسٹ تیار کی تھی کہ فلاں فلاں نے عطیات دیے ہیں، یعنی چندہ دینے والے معلوم ہیں، اور اگر وہ موجود نہیں، ان کے ورثاء موجود ہیں، تو پھر ان سے اجازت لی جائے گی صحیح کہ آپ کے دیے ہوئے عطیات جو بچ گئے ہیں اب اس کا کیا کیا جائے۔ اب وہ جو اجازت دیں اس کام میں، اس جائز کام میں اس کو خرچ کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر چندہ دینے والے یا ان کے ورثاء کا علم نہیں ہے تو اس صورت میں وہ مال مثل لقطہ ہے، لقطے کی طرح کا اس کا حکم ہے کہ کسی بھی کار خیر میں، نیکی اور بھلائی کے کام میں اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ چاہے تو اسی طرح کی کسی محفل میں خرچ کر دیں، چاہیں تو مسجد میں دے دیں، چاہے تو کسی مدرسے اور جامعات میں دے دیں، فقراء کو کھانا کھلا دیں۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب چندہ دینے والے معلوم نہ ہوں اور نہ ہی ان کے ورثاء کا علم ہو، تو پھر اس کو صدقہ اور خیرات کر دیں۔ اس میں ایک صورت اور ہو سکتی ہے کہ اگر کسی نے ہمیں عطیات دیے اور وہ عطیات متعین تھے، یعنی جو ہے وہ الگ سے باندھ کر رکھ دیے، ٹھیک ہے، یا کسی شخص کے پاس تھے، وہ ابھی خرچ ہی نہیں ہوئے، تو اس صورت میں وہ عطیات پورے کے پورے اس کو واپس کر دیے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر عطیات ملا لیے گئے تھے تو اب ظاہر ہے کہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کا کتنا گیا ہے، تو پھر اس میں فیصد کے اعتبار سے حساب کتاب لگائیں گے، جس کی جتنی فیصد کے اعتبار سے رقم بچتی ہوگی، یعنی جتنا شیئر تھا جس فیصد کے اعتبار سے، تو اسی فیصد کے اعتبار سے جو باقی بچا ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اجازت لینے والوں کو بھی کوئی اس طرح کے کھلے الفاظ سے ہی اجازت لینی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ کھلے الفاظ کے ساتھ ہی اجازت لینی چاہیے کہ ہم یہاں پہ خرچ کریں گے، اگر کوئی چندہ بچ گیا تو ہم اس کو کسی بھی جائز کام میں خرچ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہی طریقہ کار ہی ہونا چاہیے، لیکن اس طریقے میں بعض اوقات بعض لوگ جو بے احتیاطیاں کرتے ہیں تو وہ پھر اس کا غلط فائدہ یعنی مس یوز بھی کرتے ہیں، کہیں بھی خرچ کر دیتے ہیں، یعنی کہ یوں بھی لے لیتے ہیں کہ خود کھانا کھا لیا، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی جائز کام میں خرچ کرنے تھے تو ہم نے یہ جائز کام میں خرچ کر لیے، حالانکہ یہ دینے والے کی مراد نہیں ہے۔ دینے والے کی مراد کے مطابق جائز کام میں خرچ کرنا ہے، اور وہ وہی ہے کہ محافل کے لیے دی ہے تو آپ کسی دوسری محفل میں 12 ربیع الاول کی ہی کسی دوسری محفل میں، یا اس کے بعد جو ہونے والی محافل ہیں جیسے مساجد میں مختلف مواقع پر مختلف ایام میں ہوتی ہیں، ان میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر آپ ان کی طرف سے صدقہ کر دیں گے تو اس پر بھی ان کو کوئی کلام نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے ایسی جگہ پر خرچ کر لیا، بالفرض اپنے اوپر خرچ کر لیا، اپنے گھر والوں پر خرچ کر لیا، تو اس پر کبھی بھی عطیہ دینے والا راضی نہیں ہوگا، اگرچہ کہ یہ جائز کام ہے۔ تو اس لیے ہونا تو یہی چاہیے کہ کھلے الفاظ کے ساتھ اجازت ہو، لیکن کھلے الفاظ کے ساتھ اجازت لینے کے بعد دیانت داری کے ساتھ ان عطیات کو ان کے چندہ دینے والوں کی غرض کے مطابق خرچ کرنا لازمی ہے۔